یاد رکھیں، جب دو قومیں صرف سرحدوں سے نہیں بلکہ دلوں سے جڑی ہوئی ہوں تو وقت، سیاست اور مفادات بھی ان کے تعلق کو نہیں روک سکتے۔ پاکستان اور ایران کا رشتہ صرف جغرافیہ یا مذہب پر بیس نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسا روحانی ان کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے جو سینکڑوں برسوں سے قائم ہے۔ اور حالیہ دنوں میں جب وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے دورے پر گئے تو یہ دورہ محض دو ملکوں کے درمیان ملاقات نہیں تھی، یہ صدیوں پر محیط بھائی چارے کی ایک تازہ تعبیر تھی۔ ایران پہنچ کر جب شہباز شریف نے ایران کو دوسرا گھر کہا تو وہ الفاظ محض رسمی جملے نہیں تھے، اور یہ ان جذبات کی نمائندگی تھی جو دونوں قوموں کے عوام برسوں سے دلوں میں بسائے بیٹھے ہیں۔ ایران کی رہنماؤں کے چہروں پر بھی وہی خوشی تھی جو ایک بچھڑے ہوئے دوست کی واپسی پر محسوس ہوتی ہے۔ ان لمحات میں دونوں ملکوں کی سرکاری حیثیت پیچھے رہ گئی اور سامنے آیا انسانیت کا رشتہ، بھائی چارے کا جذبہ اور ایک مشترکہ خواب۔ یہ خواب کیا ہے؟ یہ خواب ایک ایسا خطہ جہاں مسلمان ممالک ترقی کریں، خود مختار رہیں اور دنیا میں عزت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ وہ ویژن ہے جو دونوں ممالک کے درمیان بات چیت میں بار بار سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کے ساتھ مل کر جس طرح غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی، وہ قابل فخر لمحہ تھا۔ شہباز شریف نے کہا کہ صرف غزہ ہی نہیں، کشمیر بھی وہ زخم ہے جسے دنیا مسلسل نظر انداز کر رہی ہے، اور اگر ہم خود ان مسائل کو نہ اٹھائیں تو کون اٹھائے گا؟ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صرف مسئلہ بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل کام اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، اور وہ سلوشن ہے اتحاد، خلوص اور عملی قدم۔ اور اس نیت کے ساتھ دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ معیشت، توانائی، تعلیم اور سیکیورٹی جیسے شعبوں میں مشترکہ منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ مستقبل میں ایک ایسا فریم ورک بنایا جائے گا جس سے دونوں ممالک کے نوجوان، طلباء، بزنس مین اور عوام ڈائریکٹلی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور سب سے اہم اور گہرا لمحہ وہ تھا جب وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات رسمی نہیں بلکہ روحانی نوعیت کی بھی تھی۔ شہباز شریف نے آیت اللہ خامنہ ای کو مسلم امہ کا روحانی رہنما قرار دیا اور ان کی فہم، ان کی بصیرت اور قیادت کی کھلے دل سے تعریف کی۔ اور اس گفتگو میں صرف مسلم دنیا کا اتحاد زیر بحث نہیں آیا بلکہ ایک نئی دنیا کا خواب بھی دیکھا گیا، ایک ایسی دنیا جس میں مسلمان ممالک عالمی طاقتوں کے رحم و کرم پر نہ ہوں بلکہ خود اپنے ڈیسیجن لیں، اپنی پالیسیز خود مرتب کریں اور اپنے مفادات کا تحفظ خود کریں۔ ایران اور پاکستان نے اس موقع پر یہ بھی ایکسیپٹ کیا کہ ان کے درمیان صرف مذہبی یا جغرافیائی رشتہ نہیں بلکہ ایک تاریخی رشتہ بھی ہے۔ ایرانی شعراء، صوفیاء اور فلسفی صدیوں سے برصغیر کے دلوں پر راج کرتے آئے ہیں۔ علامہ اقبال نے جس ایران کی روحانی گہرائی کو اپنا خواب بنایا، وہی ایران آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح ایران کے شہروں میں جب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے لگتے ہیں تو وہ صرف اس سیاسی اظہار نہیں ہوتا بلکہ محبت کا ایک اعلان بھی ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر ہم واقعی خطے میں امن چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سرزمین دہشت گردوں سے پاک کرنا ہوگی، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے یا سرد علاقوں کی سرحدیں ہوں۔ دونوں طرف سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں۔ یہ کوئی معمولی اناؤنسمنٹ نہیں تھی، بہت بڑی سوچ کی نمائندگی ہے جو صرف سیکیورٹی ہی نہیں، عوامی اعتماد کے ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیوکلیئر پالیسی کی۔ تو پاکستان نے ایرانی قیادت کی سفارتی اسٹریٹجی کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا ایک تعمیری رستہ نکلے گا تاکہ عالمی کشیدگی میں کمی آئے اور ترقی کے دروازے بھی کھل سکیں۔ اور یہ سوچ بتاتی ہے کہ پاکستان صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار عالمی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ دوستو، یہ ساری باتیں سن کر شاید آپ یہ سوچیں کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل پاسبل ہے اگر نیت خالص ہو، ارادہ مضبوط ہو۔ تو ہم نے ایک طویل عرصہ تفرقے، تقسیم اور دباؤ میں گزارا ہے، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اتحاد، ترقی اور خود مختاری کی طرف قدم بڑھائیں۔ پاکستان اور ایران کی یہ نئی پارٹنرشپ صرف دونوں ملکوں کے درمیان تعاون نہیں بلکہ ایک مثال بن سکتی جو مسلم دنیا کو جگا دے، ایک نیا حوصلہ دے اور آنے والی نسلوں کے لیے فخر کا سبب بنے۔ آخر میں وزیر اعظم کا ایک جملہ پوری گفتگو کا نچوڑ تھا، ہم صرف پرامن نہیں، خود مختار بھی ہیں، اور ہمیں اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا مستقبل کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا۔ اور یہ الفاظ صرف تقریر کا حصہ نہیں تھے، ایک نظریہ، ایک دعوت ہے کہ ہم سب اس سوچ کا حصہ بنیں، اس سفر میں ہم قدم ہوں اور اس خطے کو صرف زندہ نہ رکھیں بلکہ قابل فخر بھی بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔
یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.